بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائی بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو کا نام ہے نماز فجر کا گہرا راز۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کی وقت جاگنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیا جب محض ایک عبادت ہے یا اس وقت کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ نیند کی مٹھاس کے باعث فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت کی حقیقت جان لیں تو شاید آپ سونے کا کبھی بھی نہیں سوچیں گے۔ یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کروائی۔ وہ لمحہ جب زمین اور آسمان کے فاصلے مٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا جو کسی اور امت کو نہیں ملا، یعنی نماز۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بار بار درخواست کی گئی، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں، مگر اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ آزمائش والی نماز فجر ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو جب نیند بہت گہری آئی ہوتی ہے اور نفس ہمیں سونے کے بہانے دیتا رہتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر ایک حیرت انگیز منظر ہوتا ہے۔ فرشتے زمین پر لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کے دفتر کھل رہے ہوتے ہیں اور قسمت کی چابی گھمائی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ساری رات جاگ کر بھی تھکن کا شکار رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ چند گھنٹے کی نیند کے باوجود دن بھر چاقو چبھنے رہتے ہیں، چست ہو جاتے ہیں۔ یہ سب فجر کے راز کے کرشمے ہیں، فجر کی نماز کے کرشمے۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹے، ایک مشہور قول ہے کہ ڈو ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، یعنی کہ دوبارہ مت سو جانا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ مت سونا۔ یہ الفاظ بس یوں ہی نہیں دہرائے گئے۔ صبح کی نماز ٹھنڈی ہوا میں خاص راز چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک میسج جو صرف وہی سنتے ہیں جو بیدار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں، یعنی جب وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پوچھتا ہے، اللہ جانتا تو ہے، ویسے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جب ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم واپس آئے تو تبھی بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ ذرا سوچئے، اگر روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے بارے میں یہی گواہی دی جائے کہ تیرا بندہ فجر کے وقت بھی جاگ رہا تھا اور عبادت میں مصروف تھا، تو کیا یہ ایک عام سی بات ہوگی؟ عام بات نہیں ہوگی، خاص بات ہوگی۔ اگر آپ سائنسی نظریے سے دیکھیں تو فجر کے وقت آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آکسیجن وہ ہوتی ہے جو درخت ہوتے ہیں، درخت تازہ ہوا چھوڑتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور ہم جو اپنے سے ہوا نکالتے ہیں وہ درخت کھاتے ہیں۔ اس آکسیجن کی بات ہو رہی ہے، اس فجر کے وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، باقی سب وقتوں میں سے زیادہ اور تازہ فریش آکسیجن ہوتی ہے، جو دن بھر توانائی دینے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور قدرتی انرجی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور دن بھر تھکن، سستی اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے، خاص کر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سوتے رہیں گے اور اپنی قسمت کو بے بسی سے دیکھتے رہیں گے، یا پھر آپ بیدار ہو کر ان انعامات کو اپنے حق میں لکھوائیں گے۔ جو لوگ فجر کی طاقت کو جان لیتے ہیں اور فجر کی نماز کو نہیں چھوڑتے، تو ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور وہی لوگ خوش رہتے ہیں، اور وہی لوگ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ اگلی فجر کو بھی ضائع کر دیں گے یا کہ نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔
تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا زیادہ بہت خیال رکھے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی مفید ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔